جب تک تمہارا رشتہ اللہ سے جڑا رہا اور تم نے نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں تم سوال کرتے رہے، وہ کیا چیز تھی جو تم نے مانگا اور تمہیں اللہ نے عطا نہیں کیا؟ لیکن جب سے تم نے اللہ کو چھوڑ کر کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، انگوٹھیوں کے پتھروں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، یہ تو کوئی اسلامی شعار بھی نہیں، اسلامی عقیدہ بھی نہیں، انگوٹھی میں فلاں قسم کا پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہوگی اور اولاد ہوگی اور یہ ہوگی۔ ارے پتھروں پہ یقین رکھنے والوں، تمہاری قسمت میں پتھر پڑے۔ اسلام پتھروں کا مذہب نہیں ہے۔ رسول اللہ تو دنیا میں تشریف لا کر پتھروں سے خراج وصول کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پتھروں کو پوجا نہیں جاتا، بلکہ پتھروں سے درود و سلام کی نظریں وصول کی جاتی ہے۔ اس کو سلام جس کو حجر تک کرے سلام، اس پر درود جس کو تحیت شجر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے اللہ سے جو نعمتیں ملی ہے وہ کسی نفل عبادت سے مجھے نعمت نہیں ملی۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو رات کے آخری حصے میں تم گڑ گڑا کر دیکھو اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کے دیکھو۔ اگر تمہاری روزی میں تنگی ہے، تم رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھو اور نبی کے وسیلے سے مانگ کر کے دیکھو، پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسی چھما چھم فوار برستی ہے۔ اگر تم بے جا مقدمات میں پھنسے ہو تو رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں، وہ کون ہے جو مضطرب لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے؟ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا مضطرب کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس وقت تو تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لیکن اللہ اکبر، ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، ہم دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اس قادر و قیوم کے دروازے پہ دستک دو، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھو، جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے، جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا، جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا، جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری، اس کی بارگاہ میں آؤ۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو، نبی کے وسیلے سے مانگو۔ میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب کہا اللہ بحق محمد، اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے، تو اللہ نے فوراً جواب دیا۔ پتہ چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے، یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے۔ تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا، آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دے۔ رات کی آخری پہر میں گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری۔ ہاں کہا اچھی گزری، مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا۔ تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا،
لیکن وہ تو اکھیاری ہے. آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے. آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے. آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے. فرمایا میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا, میں نے جو کہا سچ کہا, لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے ٹیکنیکلی گفتگو کی, ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی. کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا. لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نانگ کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا, وہ باہر چل کر نہیں گئی. وہ تیری ہی بیوی ہے. جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے, جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے. اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی, لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی. اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں, لیکن حالات رلا رہے ہیں, خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں. آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئے, اور جب گلی کے کونے سے باہر ہوئی تو پھر جالی اٹھ جاتی ہے. محلے سے باہر ہوئی تو کونے میں جا کے برقع بھی اتر جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, منافق نہ بنو منافق. اگر تم اللہ کے لیے برقع پہن کر نکلی تو جو اللہ تمہیں گلی میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تمہیں ندی کے پار بھی تو دیکھ رہا ہے. پھر تمہارا برقع وہاں کیسے اتر گیا؟ اس کا مطلب تم منافق بن رہے ہو. منافق سنو, منافق وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. جب تم یہ کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو پھر جرائم کس منہ سے کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. کیا بیٹیاں تھی مسلمانوں کی جس کی زبان سے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا, کسی اجنبی مرد کو وہ دیکھ نہیں پاتی تھی. اللہ اکبر, وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی تھی. آج جرائم کا حال تو دیکھیں. اللہ اکبر, بیٹیاں بھی جرائم میں مبتلا ہے اور بیٹے بھی جرائم میں مبتلا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر پر ہو تو پھر بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے, لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا ولی سید الاولیاء غوث العظم دستگیر بن کر کے پیدا ہوتا ہے. ماں جیسی ہوگی, ماں کے جذبات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں, دودھ کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو بچوں کو اللہ نے 2 سال تک کے گود میں پڑا رہنے دیا, ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا, وجہ یہ ہے تاکہ دودھ بھی پلائے اور ماں تربیت بھی کرے. لیکن افسوس وہ ماں کیا تربیت کرے گی جس کو خود غسل کا طریقہ نہیں پتا. وہ ماں کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر, جو ماں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے ابھی ایک بات جو کہی نا کہ عقاب کی مادہ اس کے ہونے والے نر کا کیسا امتحان لیتی ہے, گویا کہ وہ بالوں پر نہیں دیکھتی بلکہ کوالٹی دیکھتی ہے. اور آج سب کی نظر کس پر ہے؟ سفید چمڑی کی طرف. کوئی داماد ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والا, اور کوئی بہو ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والی. یاد رکھنا, خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں. خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن نیک اور پاک دامن ماں ہمیشہ نیک اولاد کو جنم دیتی ہے. خوبصورت باپ خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن جو باپ نیک ہوگا اس کی اولاد بھی نیک ہوگی. اس لیے میری گزارش ہے, اتنے بڑی تعداد میں میرے جو نوجوان کھڑے ہیں, اتنے بڑی تعداد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں خواتین بھی ہے, میری ایک گزارش ہے تھوڑا سا مزاج بدلو. ہم نے کیا کیا؟ شادی کرنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پر, رشتہ ڈھونڈنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پر, گھر میں رہنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پہ.
انگریز دل و دماغ پر کتنا چھا گئے تمہارے کہ تم کوئی کام انہی کے طریقے پہ کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے طریقے پہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری سوچ کیوں بدل گئی، فکر کیوں بدل گئی؟ اللہ اکبر، انگریزوں کے یہاں گوری چمڑی کی بڑی اہمیت ہے، تو تمہارے یہاں بھی تو گوری چمڑی کی اہمیت ہو گئی۔ یاد رکھیے، گوری چمڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سفید چمڑی